چالاک ہرن کی یہ بات سن کر پہلے تو چیتا دیر تک اس کیچڑ کو تکتا رہا، پھر بولا، میں بادشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں چیتے، بادشاہ سلامت بہت غصہ ہوں گے، لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا، بادشاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے دور جانے دو تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ چیتے کا اتنا کہنا تھا کہ چالاک ہرن نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور یہ جا وہ جا۔ اس کے بعد جب چیتے نے وہ مٹی سے بھرا کیچڑ چکھا تو آہ تھو کر رہ گیا۔ اسے چالاک ہرن کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا اگرچہ چالاک ہرن بہت تیز دوڑتا ہے مگر اس کی رفتار اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک ہرن کا پیچھا کیا۔ بالآخر اس نے چالاک ہرن کو جا لیا۔ چالاک ہرن نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا۔ اب چالاک ہرن نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا، اسے ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ اس نے کہا، مگر چیتے، میں آج تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اسے ڈھول کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ بادشاہ کا ڈھول؟ مگر کہاں؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ رہا، چالاک ہرن نے شہد کے چھتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈھول کی آواز پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے، بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آواز سنے۔ چیتے نے کہا، لیکن میں اس بادشاہ کے ڈھول کو بجانا چاہتا ہوں۔ نہیں چیتے، بادشاہ بہت غصہ ہوں گے، صرف ایک چھوٹی سی ضرب، صرف ایک مرتبہ جس کا بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر تم یہاں سے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ چالاک ہرن، تم بھاگ سکتے ہو۔ چالاک ہرن فوراً رفو چکر ہو گیا۔ بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے، چیتے نے اتنا کہا اور درخت پر چڑھ کر اسے لگانے لگا۔ کیا تھا، ساری شہد کی مکھیاں باہر آئیں اور چھتے سے چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے چیخنا شروع کر دیا، اسی طرح جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور اس ایک تالاب میں کود کر جان بچائی۔ اب تو چیتا غصے سے بھرا ہوا تھا، وہ چالاک ہرن کو ہر قیمت پر سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر دوڑ لگائی اور تیزی سے چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا لیا۔ چالاک ہرن، تم نے 2 مرتبہ مجھے دھوکہ دیا، لیکن اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا، چیتے نے غصے میں کہا۔ چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسے ایک بڑا سا اژدہا نظر آیا، وہ اپنا جسم لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا۔ نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بنوں گا، بادشاہ نے مجھے آج اس بیلٹ کی حفاظت کے لیے کہا ہے۔ بیلٹ؟ کہاں ہے بادشاہ کی بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا۔ وہ رہی چالاک ہرن۔ چالاک ہرن نے اژدہے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا۔ دیکھو چالاک ہرن، کیا میں یہ بیلٹ پہن سکتا ہوں؟ نہیں، اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیلٹ کسی نے پہنی ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ صرف ایک بار، اچھا تو پھر تم مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ! چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدہے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر پر لپیٹی۔ اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنا بڑا اژدہا دیکھ کر ڈر گیا
اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔